السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں ایک الیاس قادری کی کلپ دیکھ رہا تھا کہ جس میں ایک وہ بندہ آتا ہے، اس کے سامنے اس کا مرید، تو وہ گڑ گڑا کے روتا ہے اور وہ ایسی ریئیکشن دیتا ہے جسے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رونا چاہیے۔ اور یہ ایک شخص کے سامنے آ کے رو رہے ہیں، بابا جی کرم کر دو، بابا جی یہ کر دو۔ مالک تو صرف اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں بھی تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ نفع نقصان کا مالک صرف ایک ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، جو ہمیں نفع دیتی ہے اور ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ ہمارے اعمال کے تحت ہمارے ساتھ کوئی ذاتی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے۔ وہ جو بھی کچھ کرے گا یا کرتا ہے دنیا میں اور آخرت میں، ہماری اعمال کے تحت وہ فرماتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو اور نیک کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ہر چیز اسلام کے مطابق کرو۔ اس نے فرما دیا قرآن میں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن ایک پیغام تھا جو پہنچایا جا چکا، اب اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ تو پورا کر دیا ہے۔ اب لوگوں نے اگر اس کے الٹ چلا تو اس میں اس خالق کی کوئی غلطی نہیں ہے، خالق کی کوئی غلطی نہیں ہوگی اگر وہ انہیں جہنم میں ڈال دے، کیونکہ اس کا رائٹ ہے۔ اس نے تو قرآن بھیج دیا جو سراسر نور ہے، اور نبی علیہ السلام آئے ہمارے پاس اور ان کا سنت ہر چیز موجود ہے۔ اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ ایک بندے کے سامنے ہو کے آپ نے اسے گڑ گڑا کر رونا ہے اور اس سے کہنا ہے کہ بابا جی کرم کر دو، بھائی اللہ کا خوف کرو۔ اللہ تعالیٰ پہلے صفحے میں سورۃ الفاتحہ میں فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی صرف تجھی سے چاہتے ہیں۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پہ یہ لوگ کیوں نہیں غور کرتے؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَمَّن یُجِیبُ الضُّرَّ اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَیَکْشِفُ السُّوءَ، اور اسے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے، وَیَجْعَلَکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر۔ اَإِلٰہٌ مَّعَ اللہِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بالکل بالکل صدق اللہ العظیم، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کی بات سچی ہے۔ بے شک وہی لوگ ہی جھوٹے ہیں جو کفر کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اس مالک کے ساتھ کفر کر رہے ہیں جس نے انہیں بنایا اور انہیں کھانے کے لیے میوے دیے، دنیا میں چلنے پھرنے کی صلاحیتیں دی، سوچنے کے لیے عقل دی، لیکن یہ لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ تو یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ یہ میں نہیں کر رہا کہ یہ الیاس قادری کے لیے ہے، لیکن اللہ نے اس ڈسپیشن سے بولا ہے کہ وہ بندے کون ہیں جس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہے۔ تو بھائی یہ بندہ سامنے آپ کے نظر آ رہا ہے، میں آپ کو لاسٹ میں یہ ویڈیو بھی دکھا دوں گا الیاس قادری کا۔ یہ ایک بندہ آتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑا کر روتا ہے، جیسا کہ اپنے مالک اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے اور رونا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، یہ ویسی ہی اس الیاس قادری کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی اس سے زیادہ اور ظلم کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پاپا کرم کر دو، بہت گناہگار ہے پاپا، کرم کر دو، بس ملاقات سے بھی تو بات کرم کر دو۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ آپ نے سنا بھائیوں، یہ کیا ہے یار، یہ کتنا بڑا ظلم ہے اسلام اور قرآن کے ساتھ۔ یہ لوگ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے نبی نے تو نہیں سکھایا، یہ ہمارے نبی کا تو طریقہ نہیں ہے۔ یہ آخر کیا سمجھانا اور آگے تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ اس سے کیا مانگو گے؟ اس سے مانگو جو سب کو موت دیتا ہے، اس سے مانگو جو سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا، اور سب کو دیتا ہے اور خود نہیں لیتا۔ ہے وہ بادشاہ جس کے در پر اگر کوئی نہیں جاتا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے پاس آپ جاؤ تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا مالک وہ ہے جس کے در پر ہم نہیں جاتے تو وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایسا اللہ، اس اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق کے سامنے ایسا کرنا۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اے اللہ ہمیں نیکی اور پرہیزگاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی قرآن اور سنت نبی کی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، ان لوگوں کو ہدایت دے یا اللہ، مرنے سے پہلے ان لوگوں کو توبہ نصیب ہو، آمین۔